ملکہ بلقیس، آدھی انسان اور آدھی جن۔ کیا انسان کی ساخت کبھی مختلف ہوا کرتی تھی؟ اصل حقیقت دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ملکہ بلقیس ایک ایسی حکمران جس کا ذکر قرآن کریم نے بھی کیا، جس کے پاس اقتدار بھی تھا، تدبیر بھی تھی اور عقل بھی، لیکن اس کے بارے میں صدیوں سے کچھ ایسی باتیں مشہور ہیں جنہیں سچ ماننا بھی مشکل ہے اور جھٹلانا بھی آسان نہیں۔ کسی نے کہا وہ آدھی انسان تھی اور آدھی جنات کی نسل سے، تو کسی نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاؤں انسانی شکل جیسے نہیں تھے، لیکن اصل چونکانے والی بات تو کچھ اور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی حقیقت جاننے کے لیے ایک ایسی غیر معمولی چال چلی جس کا اندازہ صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہی لگا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے جسم میں ایسی علامات تھی جو انسانوں میں عام نہیں ملتی۔ یہی وہ نقطہ تھا جس نے صدیوں بعد بھی تاریخ دانوں، مفسرین اور یہاں تک کہ سائنسدانوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ آج بھی مصر، یمن اور حبشہ کے آثار قدیمہ میں ایسے مجسمے دریافت ہو رہے ہیں جن میں عورتوں کی ہیئت، پاؤں، چہرے اور جسمانی بناوٹ سب کچھ کسی اور مخلوق کی مشابہت رکھتا ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کیا واقعی کچھ انسان ایسے تھے یا ہیں جن میں جناتی ساخت کی جھلک دکھائی دیتی ہے، یا ملکہ بلقیس ایک ایسی حقیقت تھی جو انسانوں اور جنوں کے درمیان کھڑی تھی۔ اور ہاں، اسی ویڈیو میں ملکہ بلقیس کا وہ تخت بھی آپ کو دکھائیں گے جسے پلک جھپکتے حضرت سلیمان کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ کیا وہ صرف طاقت کا مظاہرہ تھا یا اس تخت کے ساتھ کوئی اور راز بھی جڑا ہوا تھا؟ ایسی کئی باتیں ہیں جو سامنے آتی ہیں تو انسان صرف حیرت سے دیکھتا رہ جاتا ہے، اور دل کہتا ہے کچھ تو ہے جو ہمیں اب تک نہیں بتایا گیا۔ تو آئیے آج ہم وقت کے پردے کو چاک کرتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں ہزاروں سال پیچھے یمن کے شہر سبا میں، جہاں یہ سب انوکھی داستانیں رقم ہوئی ہیں۔ ناظرین، یمن کے علاقے سبا میں ایک عجیب و غریب، خوشحال اور طاقتور سلطنت قائم تھی، ایسی سلطنت جس کی خوشبو قرآن کے صفحات میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 20 سے 44 تک اس سلطنت کا نہایت حیرت انگیز انداز میں تذکرہ ملتا ہے۔ یہ وہی دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا کی۔ پرندے، جانور، ہوائیں، حتیٰ کہ جنات بھی ان کے تابع تھے۔ ان کی سلطنت کا دائرہ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ صرف نبی نہیں بلکہ ایک فرما روا حکومت رکھنے والے حکمران اور علم انسان دوست بھی تھے۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کی نگرانی فرما رہے تھے تو پرندوں میں سے ہدہد غائب نظر آیا۔ ہدہد ایک چھوٹا پرندہ ہے مگر بہت خاص تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا نہایت اہم رکن تھا، بلکہ ایک قدرتی ماہر آثار زمین جو دور دراز علاقوں کی معلومات، پانی کے ذخائر اور زمین کی تہہ میں چھپی حقیقتوں کو جاننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے ہدہد زمین کی تہوں میں موجود پانی کو سونگھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں اس کی بڑی اہمیت تھی۔ لیکن اس دن وہ غائب تھا۔ لیکن حضرت سلیمان سخت ناراض ہوئے۔ مقدس کتاب قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 20 اور 21 میں حضرت سلیمان کا یہ فرمان نقل ہوا ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آیا۔ کیا بات ہے، کیا وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا اگر کوئی وہ واضح عذر نہ لایا۔ یہ الفاظ صرف ناراضگی کا اظہار نہیں تھے بلکہ ایک عظیم لشکر کے نظم و ضبط کی علامت تھے۔ کوئی بھی چاہے وہ انسان ہو، جن ہو یا پرندہ، بغیر اطلاع کے غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ مگر کچھ دیر بعد فضا میں ایک پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ ہدہد واپس آ چکا تھا۔ وہ پرندہ جسے ابھی کچھ لمحے پہلے قتل کی دھمکی دی گئی تھی اب حیرت انگیز خبروں کے ساتھ واپس آیا تھا۔ اس نے حضرت سلیمان کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں وہ بات جان گیا ہوں جو آپ نہیں جانتے، اور میں آپ کے پاس قوم سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ محض ایک خبر نہیں تھی بلکہ ایک ایسی حقیقت کا انکشاف تھا جو وقت، تاریخ اور عقل کے پردے کو چاک کرنے جا رہی تھی۔
ہدہد نے بتایا کہ اس نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے، اور اس قوم کی ملکہ ایک عورت ہے جس کے پاس اقتدار بھی ہے، جواہرات بھی ہیں اور ایک شاہی تخت بھی ہے، لیکن سب سے حیران بات یہ ہے کہ یہ قوم اللہ کی وحدانیت پر عمل نہیں کرتی بلکہ سورج کو اپنا خدا مانتی ہے۔ یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توجہ پہلی بار اس عورت یعنی ملکہ بلقیس کی طرف مبذول ہوئی، جس کے بارے میں آگے چل کر اتنے راز کھلنے والے تھے کہ انسان اور جن کے درمیان فرق بھی دھندلا پڑ جائے گا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف اس قوم کی گمراہی کی اطلاع نہ ملی تھی بلکہ ملکہ بلقیس کے وجود سے جڑے ایک عجیب و غریب راز کا پتہ بھی چلا تھا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے ملکہ بلقیس کے جسم کے نچلے حصے پر گھنے بال تھے، ایسے بال جو عام انسانوں میں نہیں پائے جاتے بلکہ جنات یا مافوق الفطرت مخلوقات کی پہچان تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عورت کے مقام، اس کی حقیقت اور اس کی اصل فطرت کے بارے میں تجسس ہوا۔ کیا واقعی وہ انسان ہے یا کچھ اور؟ اس کشمکش کے دوران حضرت سلیمان نے فیصلہ کیا کہ ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں بلایا جائے۔ یہ دعوت صرف تبلیغی نوعیت کی نہ تھی بلکہ ایک آزمائش اور ایک سیاسی تدبیر تھی، ایک سوچی سمجھی روحانی راز، اور شاید ایک روحانی راز سے پردہ اٹھانے کی تیاری تھی۔ ملکہ کے آنے سے قبل حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے سوال کیا، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے پاس اطاعت گزار بن کر آئیں؟ یہ سوال دربار کے لیے ایک چیلنج تھا۔ ایک جن نے کہا، میں ایک دن کے اندر اندر آپ کے پاس اسے لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ یہ جواب بظاہر حیران کن تھا، لیکن اگلے لمحے ہی ایک اور آواز بلند ہوئی۔ ایک انسان نے کہا، ہاں، ایک انسان نے، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا ہے وہ آصف بن برقیہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشیر۔ انہوں نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے، یعنی چند لمحوں میں۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو یمن میں سبا کے محل کے اندر تھا، پلک جھپکنے کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا۔ یہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ یہ ایک نقطہ تھا جو ثابت کرتا ہے کہ اصل طاقت نہ جنات کے پاس ہے نہ دیو ہیکل مخلوقات کے پاس، بلکہ وہ علم ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ آصف بن برقیہ کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، یعنی اللہ کے وہ مخصوص الفاظ جن کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اور جن کے ذریعے کائنات کی اصل کو چھوا جا سکتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر دنیا کو دکھایا کہ انسان اگر اللہ کے نور سے جڑے تو وہ جنات سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ بہرحال ناظرین، جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچی تو اس نے ایک شفاف فرش دیکھا، ایسا فرش جو کسی بھی عام انسان کے فہم سے بالا تر تھا۔ قرآن کہتا ہے، ملکہ سے کہا گیا، محل میں داخل ہو جاؤ۔ جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا، یہ شیشے سے جڑا ایک شفاف فرش ہے۔ بلقیس کو لگا وہ کسی تالاب کے کنارے کھڑی ہے، پانی کا گمان ہوا تو فطرتی طور پر اپنا لباس تھوڑا سا سمیٹ لیا اور پنڈلیوں کو ننگا کر لیا تاکہ وہ بھیگنے سے بچ جائیں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے نچلے جسم کی ساخت کو اپنی حکمت سے جانچ لیا۔ یہ رواج اس زمانے میں عام تھا کہ عورتیں اپنے جسم کے نچلے حصے کے بال نہیں کاٹا کرتی تھی، اور بال خاص طور پر پنڈلیوں تک موجود رہتے تھے۔ مگر اس ریاست میں بلقیس جیسے عہد میں یہ بات بطور خفیہ علامت استعمال کی جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس راز کو باوقار انداز میں بے نقاب کیا، نہ کوئی طنز نہ کوئی تضحیک، بلکہ ایک اصلاحی حکمت کے ساتھ۔ مفسرین کے مطابق، جسے ابن کثیر اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ بلقیس کو حکم دیا کہ وہ پنڈلیوں کے بال ہٹوا لے، اسے شرم و حیا اور اسلامی اطوار سکھائے گئے۔ یہی وہ لمحات تھے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عقل کے ساتھ دریافت کیا کہ اس عورت کے بال جناتی نہیں بلکہ انسانی روایت تھے۔
بس آپ نے دعوت کے ساتھ اپنے رب کی معرفت کروائی، ایمان کی راہ پر اس ملکہ کی رہنمائی کی، اور بلقیس نے وہ الفاظ ادا کیے کہ اے میرے رب، مجھے اپنے نفس پر ظلم کا احساس ہوا ہے، میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر اسلام لاتی ہوں۔ مگر ایک لمحے کے لیے ذرا رک کر سنیے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ملکہ جو اپنے وقت کی سب سے طاقتور عورت سمجھی جاتی تھی، اہل کتاب کی بعض پرانی روایتوں میں اس کے بارے میں عجیب و غریب دعوے کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، اہل یہود کی روایات میں ملکہ بلقیس کو ایک عجیب الخلقت مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ ان کی روایات کے مطابق اور خاص طور پر تلمود جیسی تحریف شدہ کتابوں میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ملکہ بلقیس آدھی انسان اور آدھی جن تھی۔ کسی نے اسے دیو کہا، کسی نے جنات کی نسل سے قرار دیا، اور بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کا نچلا دھڑ مکمل طور پر جانوروں جیسا تھا۔ کبھی کسی نے اسے شیر کی نسل سے جوڑا تو کسی نے اسے اژدہے کی اولاد بنا ڈالا۔ یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بارے میں بھی اسرائیلیات میں عجیب تفصیلات موجود ہیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے نچلے جسم کو دیکھنے کے لیے شیشے کا فرش بنایا تھا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق۔ یہ سب کچھ اہل کتاب کی کتابوں میں مقدس داستان کے طور پر درج کیا گیا، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ان باتوں کو اسلامی روایات میں بھی درآمد کرنے کی کوشش کی، حالانکہ قرآن مجید نہ صرف ایسی باتوں کو رد کرتا ہے بلکہ ملکہ بلقیس کی عقل، فہم اور ایمان کو سراہتا ہے۔ قرآن میں صرف ایک بات ذکر کی گئی ہے کہ جب ملکہ بلقیس نے شیشے کا فرش دیکھا تو اسے پانی کا سمجھ کر اپنا کپڑا اٹھا لیا۔ یہ اس کی سادگی اور حقیقت سے دھوکہ کھانے کی علامت تھی، جنات یا غیر انسانی ہونے کی علامت نہیں، بلکہ اس کے فوراً بعد وہ ایمان لاتی ہے اور سلیمان کے رب پر سجدہ کرتی ہے۔ قرآن اسے عقل مند، سلطنت کی حکمت سے بھرپور اور حق کو پہچاننے والی ایک انسان عورت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اہل کتاب نے آخر ایسی عجیب و غریب داستانیں کیوں گھڑی؟ تو اس کے پیچھے کئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ پہلا محرک یہ تھا، یہ ایک ایسی عورت تھی، اور تاریخ میں اکثر طاقتور عورتوں کے خلاف افواہیں موجود ہیں۔ اساطیر اور جسمانی عجائب بنائے جاتے رہے تاکہ ان کی اصلیت کو مسخ کیا جا سکے۔ دوسرا محرک یہ تھا کہ چونکہ بلقیس نے بعد میں اسلام یعنی توحید کو قبول کر لیا تھا تو بنی اسرائیل جیسی قوم کو یہ بات ناگوار گزری، چنانچہ انہوں نے اس کی تشبیہ بگاڑنے کے لیے جنات، حیوانات اور دیوں کی اولاد جیسے الفاظ استعمال کیے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ صرف روایات ہی نہیں بلکہ آج بھی دنیا کے مختلف عجائب گھروں اور آثار قدیمہ کی کھدائیوں میں ایسے عجیب الخلقت مجسمے اور تصاویر پائے جاتے ہیں جن میں نیم انسانوں اور نیم حیوانوں جیسی شکلیں دکھائی گئی ہیں۔ خاص طور پر مصر، بابل اور یونان کی پرانی تہذیبوں میں ایسے خرافاتی مجسمے ملتے ہیں جیسے شیر کا دھڑ اور انسان کا چہرہ، یا انسان کا دھڑ اور سانپ کی دم۔ یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ پرانی تہذیبوں میں طاقتور افراد یا دیوتاؤں کو عجیب اور مافوق الفطرت شکلوں میں پیش کیا جاتا تھا تاکہ ان سے خوف پیدا ہو سکے اور عوام انہیں انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق سمجھیں۔ ملکہ بلقیس کو بھی شاید اسی تناظر میں اسرائیلی روایات نے انسان کے بڑھ کر کوئی چیز بتایا ہے، مگر قرآن نے ابلیس کو دیوی نہیں بنایا، جن نہیں کہا، نہ آدھا جانور اور آدھا دیو کہا ہے، بلکہ اسے ایک عام انسان، ایک حکمران عورت اور ایک حق کو پہچاننے والی عقل مند ہستی قرار دیا ہے، جس نے اپنی سوچ، تدبر اور حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت کے لیے استعمال کیا۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ دنیا کے مختلف خطوں میں، خاص طور پر مصر، عراق، یونان، انڈس ویلی اور میکسیکو جیسے علاقوں میں جہاں زمین کی گہرائی میں کھدائی کی جاتی ہے، تو کئی ایسی مورتیاں اور نقوش برآمد ہوتے ہیں جو عام انسانی فہم کو چکرا کر رکھ دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے مجسمے بھی ہیں جن میں آدھا جسم کا انسان اور باقی آدھا جانور ہوتا ہے، مثلاً نیچے سے گھوڑا یا شیر کا بدن اور اوپر سے جسم انسان کا دھڑ ہوتا ہے۔ سب سے مشہور مثال اسفینک کی ہے جو مصر کے اہرام کے قریب پائی جاتی ہے۔ یہ ایک دیوہیکل مورتی ہے جس کا جسم شیر کا ہے اور سر انسان کا ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف فنکارانہ تخلیق تھی؟ کیا واقعی اس کے پیچھے کوئی مادے کی مسخ شدہ حقیقت ہے؟ کیا انسان کی ساخت کبھی مختلف ہوا کرتی تھی، یا واقعی ایسی مخلوقات وجود رکھتی تھی جو انسان اور کسی دوسری مخلوق کا مرکب تھی؟ ناظرین، سائنس کے مطابق انسان کا ارتقائی سفر کروڑوں سال پر محیط ہے۔ جدید حیاتیاتی سائنس ایولیوشن کے نظریے کو بنیاد بناتے ہوئے کہتی ہے کہ انسان بندر نما مخلوق سے ترقی کر کے موجودہ شکل میں آیا ہے، مگر دوسری طرف جب ہمیں ایسی مورتیاں، نقوش اور کہانیاں ملتی ہیں جو کسی ہائپرائڈ یعنی دوسری مخلوق کے میلاب سے وجود میں آنے والی بات کو ظاہر کرتی ہیں، تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ کیا یہ سب صرف فنکارانہ خیالات تھے، یا واقعی کبھی ایسے تجربات ہوئے جن میں انسان کے ساتھ کوئی دوسری مخلوق، حتیٰ کہ شاید جنات جیسی غیر مرئی مخلوق کا اشتراک ہو؟ ناظرین، قرآن میں جنات کے وجود کا ذکر واضح موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ یہ دونوں مخلوقات عقل رکھتی ہیں، ارادہ رکھتی ہیں اور آزمائش بھی رکھتی ہیں۔ اس سے ایک نظریاتی سوال جنم لیتا ہے، اگر دونوں مخلوقات شعور رکھتی ہیں تو کیا کبھی ان کے درمیان جسمانی یا ذہنی ملاپ ممکن ہے؟ بعض قصے کہانیاں خاص طور پر قدیم زمانے کی ایسے بیانات دیتی ہیں کہ جنات انسانوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے تھے اور ان سے اولاد بھی پیدا ہو جاتی تھی۔ تاہم سائنسی اعتبار سے ایسی کسی مخلوق کا وجود جو آدھا انسان اور آدھا کوئی اور جانور ہو کبھی دریافت نہیں ہوا جس کا ڈی این اے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ لیکن آثار قدیمہ کی دنیا ایسی چیزوں سے بھری پڑی ہے جو آج کی عقل کو للکارتی ہیں۔ مثلاً انڈس ویلی کی مورتیاں یا بابل کے مجسمے، جس میں ایسے چہرے یا جسم دکھائے گئے ہیں جو آج کی دنیا میں کسی جاندار سے نہیں ملتے۔ ایک اور مثال یونان کی قدیم مخلوق مینوٹور ہے، جو ایسا وجود ہے جس کا جسم انسان کا اور سر بیل کا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ مورتیاں اور افسانے صرف خیالی تخلیقات ہیں یا کچھ اور؟ ناظرین، سائنس جنات کے وجود کی نہ تردید کر سکتی ہے نہ تصدیق۔ اس لیے جب سائنسدان قدیم مصر یا میسوپوٹیمیا کے کچھ عجیب و غریب مجسمے دیکھتے ہیں، جیسے آدھے شیر اور آدھے انسان یا پر والے دیوی یا دیوتا، تو وہ اسے میٹافوریٹیکل یا مذہبی آرٹ سمجھتے ہیں، نہ کہ حقیقی مخلوق۔ اور ہاں ناظرین، اسلامی تاریخ اور احادیث میں کہیں بھی ایسا نہیں آیا کہ جنات اور انسانوں کی نسل آپس میں مل سکتی ہے یا اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ البتہ چند صوفیہ یا حکایاتی روایات یہ ضرور بتاتی ہیں کہ بعض لوگوں نے جنات سے نکاح کا دعویٰ کیا یا کسی جنی عورت کو انسانی عشق میں مبتلا دیکھا گیا۔ مثال کے طور پر بعض بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے ان کی خدمات میں جنات آیا کرتے تھے۔ کچھ قصے یہ بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ کسی شخص کی شادی جنی سے ہوئی، لیکن یہ سب حکایات ہیں، نہ کہ صحیح احادیث۔ قرآن و سنت میں کہیں بھی یہ واضح بات نہیں ہے کہ جنات اور انسان کی آپس میں اولاد ہو سکتی ہے۔ اہل کتاب کے بعض تحریف شدہ کتابیں، مثلاً تلمود یا کچھ پرانی جوئش روایات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بلقیس آدھی انسان اور آدھی جن تھی۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی ماں جننی تھی۔ یہ عقیدہ اسلام میں سرے سے مسترد ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں جنات کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ناری مخلوق جو مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے۔ جنات کی کوئی ایک مخصوص شکل نہیں ہے۔ انسان کی طرح جنات بھی احکام کے مکلف ہیں۔ بعض مومن ہیں اور نیک کہلاتے ہیں، بعض کافر ہیں اور نافرمان کہلاتے ہیں۔ ان میں سے جو سرکش ہے وہ شیطان کا معاون اور مددگار ہے، اور انسانوں کو گمراہ کرنے میں ابلیس کا ساتھ دینے والا ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ ان کے وجود کا اعتقاد رکھیں۔ اس سے زیادہ تفصیل اور گہرائی میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں۔ یہ کوئی ایمانیات کا مسئلہ نہیں جس پر ایمان رکھنا ضروری ہو۔ اور باقی رہا جنات کا انسانوں کے پاس آنا، تو کئی نصوص سے ثابت ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ ہر زمانے میں جنات کے انسانوں کو پریشان کرنے کے واقعات اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ ان کا انکار مشکل ہے۔ جنات کو اللہ رب العزت نے انسانی آزمائش کے لیے قدرت دے رکھی ہے کہ وہ مختلف تصرف کر کے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔
جس کا قرآن و حدیث سے واضح ثبوت ملتا ہے۔ لہذا کسی کے جسم پر جن کا تسلط اور اس کے اثر سے مغلوب ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے، بلکہ جنات کی تسخیر ممکن ہے اور ان سے بچاؤ کے لیے شرعاً گنجائش بھی موجود ہے، اور جنات کا انسان کے پاس آنا ممکن اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ ایک واقعہ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ بنو ازرع قبیلے کا ایک شخص جس کا نام خرافہ تھا اسے جن پکڑ کر لے گئے۔ وہ ایک عرصہ تک جنات کے درمیان مقیم رہا، پھر وہی اسے انسانوں کے پاس چھوڑ گئے۔ اب وہ واپس آنے کے بعد عجیب عجیب قصے سنایا کرتا تھا، اس لیے لوگ ہر عجیب بات کو خرافہ کا قصہ کہنے لگے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن اتارنے کے واقعات بھی بعض روایات میں موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے، ابان اپنے والد سے روایت کرتی ہیں، ان کے دادا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک مجنون یعنی پاگل بیٹے کو لے کر گئے جن پر جن کا قبضہ تھا، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے اس بیٹے یا بھتیجے کو جو مجنون ہے دعا کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں اسے آپ کے پاس لے گیا۔ آپ نے فرمایا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کی پشت میری طرف کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے پکڑ کر اس کی پشت پر مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے دشمن خدا نکل۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں وہ تندرست دکھنے لگا۔ تو ناظرین، اب تک ہم نے قرآنی، تاریخی اور سائنسی زاویوں سے ملکہ بلقیس، جنات اور انسانوں کے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا ہے، اور یہ جانا ہے کہ ملکہ بلقیس کا یہ واقعہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ اللہ کی اس قدرت کی جھلک ہے جو انسانوں کو جنات سے برتر بناتی ہے، علم، فہم اور حکمت کی بنیاد پر۔ ملکہ بلقیس چاہے عادی جن تھی یا مکمل انسان تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کا علم، اس کی سلطنت اور اس کی چلاکی سب بے بس ہو گئی۔ اس نے خود اعتراف کیا، میں نے سلیمان اور اللہ رب العزت کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے۔ یہاں ایک راز اور کھلتا ہے، اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا، نہ کہ جنات کو۔ جنات طاقتور ہو سکتے ہیں، پوشیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن فیصلہ، اختیار اور علم انسان کو دیا گیا ہے، جنات کو نہیں دیا گیا۔ تو پھر کیا واقعی کچھ انسان ایسے ہیں جن میں جنات کا خون دوڑتا ہے، یا آدھے جن اور آدھے انسان ہیں، یا یہ کوئی فسانہ ہے یا کسی گم شدہ حقیقت کی گونج ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں؟ نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی رائے ہی ہمیں آئندہ مزید بہتر مواد پیش کرنے میں مدد دے گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔